اب تمہارے دل منتظر تھے کہ ابھی پتا چلے گا کہ قرض اتر گیا. ابھی آگے ذکر آئے گا حدیث کا کہ سرکار کی برکت سے قرضہ اتر گیا. یہ تمہیں انتظار تھا. مگر جو دوسری کمپنی انہیں انتظار کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خطیب کوئی ایسی دلیل ڈھونڈ کے لائے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بڑی مانگی بلکہ مانگ مانگ کے تھک گئے, ہوا کچھ بھی نہیں. انہیں یہ انتظار. اب دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام جو دعا مانگ کے گئے تو آپ کو کیا انتظار تھا؟ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے گئے تھے تو آپ کو یہ انتظار تھا ابھی جابر آئیں گے, خوشخبری سنائیں گے. تو جس چیز کا ہمارے نبی علیہ السلام کو انتظار, اسی کا سنی کو بھی انتظار. دوسروں کو کسی اور چیز کا انتظار. ہمارے مزاج اگرچہ کوئی سنی جاہل بھی ہو مگر بڑا بابرکت ہے, کیونکہ اس کے مزاج پر مزاج نبوت کا جلوہ پڑا ہے. یہ خود بخود وہ ڈیمانڈ رکھتا ہے جو نبی علیہ السلام کی ڈیمانڈ ہے. یہ وہاں مسکراتا ہے جہاں سرکار مسکرائے, یہ وہاں نعرہ لگاتا ہے جہاں محبوب علیہ السلام نے نعرہ لگایا تھا. اب جب حضرت جابر نے یہ بیان کر دیا کہ سارا قرض اتر گیا اور ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی, تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, اب آگے کسی کو مت بتانا, لوگ سمجھیں گے کہ نبی کے جانے سے مشکل حل ہوتی ہے. سرکار نے پابندی نہیں لگائی بلکہ کیا فرمایا, بڑے عجیب الفاظ ہیں, بخاری شریف ہے, ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما, جاؤ جابر جاؤ میرے یاروں کو بھی بتاؤ کہ سارا قرض اتر گیا, ساری کھجوریں بچ گئی ہیں. جاؤ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو بتاؤ. میں مجنون لیلا کی داستان نہیں پڑھ رہا, میں صحیح بخاری شریف بیان کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا کس چیز کا کہ میرے جانے سے مشکل حل ہوئی, میرے جانے سے بیڑا پار ہوا, تو امتی کو پتا ہونا چاہیے, میری امتیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میری شان کیا ہے. تو آج میں تمہارے سامنے وہ تقریر کر رہا ہوں جو تقریر کرنے کا محبوب نے حکم فرمایا ہے. حضرت جابر کو کہا جاؤ بتاؤ جا کے صدیق و عمر کو. میرے نبی علیہ السلام کو یہ یقین تھا اگر صدیق و عمر کو پتا چل گیا تو پاجیاں کے مسلمانوں تک بات پہنچ جائے گی. دیکھو صورتحال. اب جس وقت یہ گئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے پاس؟ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس. ان کو جا کے بتانا ہے کیا کہ سارا قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئی. یہ پہنچ گئے, وہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے, جا کے خبر دی. اگر آج والی کمپنی وہاں ہوتی جس کا ہم سے ٹکراؤ ہے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ حضرت جابر جا کے بتاتے تو آگے سے جواب کیا ملتا؟ کہتے جابر عقل نہیں مانتی, سارے قرضہ بھی اتر گیا, بوریاں بھی بھر گئی اور کھجور بھی ایک کم نہیں ہوئی, تو پھر بوریوں میں کیا ڈالتے رہے؟ جابر تم اکیلے آ گئے ہو, 2 گواہ لے آؤ. خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, 2 گواہ گواہی دے کہ واقعی تم نے مٹی نہیں ڈالی کھجوریں ڈالی اور سارے قرض کھا آئے تھے, پھر ہم مانیں گے. اس طرح انکار کر کے, بہانہ کر کے, بخل کر کے یہ لوگ کہیں گے جو ہو واقع میں ہم تو وہی مانتے ہیں, ہم تحقیق والے لوگ ہیں, ویسے ہم سے نہیں مانا جاتا. کہاں ان کی تحقیق اور کہاں صدیق و عمر کا ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت جابر جب ان کے پاس گئے تو ان کا جواب کیا تھا؟ صحیح بخاری. ان کا سنو جابر لقد علمنا استانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سانا ان سیکون ذالک. جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو, ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تھے, ہمیں اس وقت ہی پتا چل گیا تھا سارا قرض اتر جائے گا, ساری کھجوریں بچ جائیں گی. اب حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تولیں گے, ناپیں گے, بیٹھیں گے, دیکھیں گے, پھر مانیں گے؟ وہ کہتے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں, ہم تو پہلے ہی مان گئے تھے. جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تھے, دعا مانگ دی تھی, ہم اس وقت ہی مان گئے تھے, ہم تجربے کے محتاج نہیں.
تو پھر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگوں، شان رسالت کو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ آئیے آج اہل سنت کے پلیٹ فارم پر اس عقیدے کا ہر طرف پرچار کریں جو صفہ سے چل کے آیا، جو دار ارقم سے چل کے آیا، جو حدیبیہ والوں کا ہے، جو بدر حنین والوں کا ہے۔ آج لوگوں نے معیار بدل لیے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، لوگ کہنے لگے صرف وحی کا فرق ہے، باقی ہم ایک جیسے ہیں، بدن ایک جیسا ہے۔ میں نے کہا نہیں، بدن میں بھی ہزاروں فرق ہے۔ اب بخاری شریف ہے، میرے نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھایا، پھر ہاتھ اونچا کیا، ہاتھ بھی نیچے پھر کر لیے، قدم بھی پیچھے ہٹا لیے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا نماز میں ہاتھ اونچا بھی کرنا ہوتا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا، میرے صحابہ تم نہیں جانتے، جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا اور توڑا نہیں۔ اب یہاں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہاتھ کتنی دور تک جاتا ہے اور کتنا جلد پہنچتا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت ہے اور زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جن کا ہاتھ اتنے 1000 سال کی مسافت کے دور پہنچنے میں 1 منٹ نہ لگا ہے، اس ہاتھ کو مدینہ شریف سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے گچھا نہیں توڑا، کیوں؟ مجھے یاد آیا کہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے، اسے زہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں بتاؤں میرے ہاتھ میں گچھا کتنا آتا ہے، تاکہ تمہیں پتا چلے جن کی مٹھی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے خزانے کا اندازہ کون کرے گا؟ فرمایا لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا، صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، عربی کھاتے، عجمی کھاتے، ہندی کھاتے، سندھی کھاتے، قیامت تک کے انسان کھاتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ آج لوگ سیرت النبی علیہ السلام کانفرنس بیان کرتے ہیں تو تقریر کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہیں، ہمارے بھی 2 قدم ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، یہ تقریر سیرت الانسان کی ہے اور موضوع سیرت النبی علیہ السلام کا ہے۔ یہ بچے کو پتا ہے ان کے ہاتھ 2 ہیں، ان کے قدم 2 ہیں۔ سیرت تب بیان ہوگی جب بتاؤ ان کا قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز، ان کے لحاظ آج بھی عقیدہ اہل سنت جو وہاں کی چمک تھی وہ آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے۔ حدیبیہ میں جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کے سفیر عروہ بن مسعود آ گئے، جو کٹر مشرک تھے، پھر کلمہ بھی پڑھا، منصب شہادت بھی پایا۔ انہوں نے کافی وقت حدیبیہ میں گزارا، واپس گئے تو قریش مکہ میں جا کے ہلچل مچا دی۔ کہنے لگے قریش مکہ سنو، بادشاہ اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتے ہیں۔ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ برادری کا تھا اور روٹ کے چلا گیا، مدینہ شریف جا کے سلطنت بنا بیٹھا اور فوج بھرتی کر لی، بادشاہ بن گیا ہے۔ نہیں، بادشاہ اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتے ہیں۔ قریش مکہ نے کہا فرق کیسے سمجھایا؟ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسری والنجاشی، یہ بخاری شریف میں ہے۔ واللہ ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے میں کسریٰ کے پاس گیا، کسریٰ نے